بھی صدقہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے، اور اسی طریقے سے ایک صدقہ ہوتا ہے نفلی صدقہ۔ ایک کیا صدقہ ہوتا ہے؟ نفلی صدقہ۔ اس کی بھی قرآن و احادیث میں بڑی فضیلت ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، نفلی صدقہ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ قرآن کریم میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یہ کتاب راہ دکھانے والی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی چھپی ہوئی چیزوں پر، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو دیا ہے اس کو، اس میں سے وہ کچھ خرچ کرتے ہیں، اس میں سے وہ کچھ مال خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی آپ سے پورا مال نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں ہمیشہ مال خرچ کرتے رہو، نفلی صدقہ ادا کرتے رہو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ قرآن کریم میں یہ فرما رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جو اللہ تبارک و تعالی کو قرض حسنا دے گا اس کے لیے کیا انعام ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو بڑھا کر انعام دیں گے، بڑھا کر 3 گنا 2 گنا اس کو ہم اجر دیں گے۔ اب یہاں پر جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس کے بارے میں مختصر میں بتا دوں کہ یہودی لوگ جو ہے وہ تانا دینے لگے۔ یہودی لوگ کیا تانا دینے لگے کہ اچھا نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ مسلمان بھی فقیر اور ان کا اللہ بھی فقیر، کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے قرض مانگ رہے ہیں۔ کون تانا دینے لگا؟ یہودی لوگ تانا دینے لگا کہ مسلمان بھی غریب اور مسلمانوں کا خدا بھی، نعوذ باللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ بھی ان کا خدا بھی غریب ہے، کہ مسلمانوں کو یہ کہہ رہا کہ تم جو ہے قرض حسنہ دو، قرض دو۔ اب ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے تھے، یہودیوں کی مجلس لگی ہوئی تھی، اس میں سے ایک یہودی بہت بڑا عالم تھا، وہ جو ہے یہودیوں کو نصیحت کر رہا تھا، تقریر کر رہا تھا۔ یہودی لوگ بھی جو ہے آپس میں تقریر کیا کرتے تھے، واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو اسی میں سے ایک بڑا عالم جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا ہے، اس کی نظر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑتی ہے تو وہ تانا دینے لگتا ہے کہ دیکھو مسلمان بھی غریب، نعوذ باللہ، اور ان کا خدا بھی غریب۔ یہ جو آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ ان کا خدا بھی غریب ہے، کہ اللہ جو ہے قرض مانگ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت نرم مزاج کے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم مزاج کے تھے،
جلدی غصہ ان کو نہیں آتا تھا، لیکن جب یہ اس طرح کا طعنہ دیا گیا کہ ان کا خدا بھی غریب اور مسلمان بھی غریب، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا نہیں گیا، غصہ ہو گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے بھری محفل میں اور اس عالم کو اتنا زور تماچا مارا کہ وہ وہیں گر گیا، اور اس کے بعد پھر وہ بھاگتا ہوا سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے کہ میں شکایت لے کر آیا ہوں۔ اب جب یہ شکایت لے کر پہنچا وہ یہودی کا بڑا عالم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے لگے کہ کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں مارے۔ بھائی استاذ اپنے شاگرد کے حال کو جانتے ہیں، سر جو ہوتے ہیں، سر ٹیچر اس کو بھی بول سکتے ہیں، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے حال کو بخوبی جانتے ہیں کہ کون نرم مزاج کے ہے، کون غصہ والا مزاج ہے، کون لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو اسی کے مطابق وہ تعلیم دیتے ہیں، اسی کے مطابق تعلیم دیتے ہیں۔ تو جب یہ شکایت لے کر آیا یہودی کا بڑا عالم، تو شروع میں یہ سمجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام بتانے سے پہلے کہ حضرت عمر تو نہیں ہے کہ اس کو مارا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون تم کو مارا؟ حضرت عمر نے۔ تو وہ یہودی کا جو بڑا عالم تھا وہ کہنے لگا نہیں عمر نہیں، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مارا، اور بہت زور سے مارا ہے، میں شکایت لے کر آیا ہوں، مجھے بدلہ چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بات ہے، تم نے کیوں اس کو مارا، کیا غلطی اس نے کی؟ تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں راستے سے گزر رہا تھا اور اس نے طعنہ دیا کہ نعوذ باللہ اللہ حفاظت فرماوے کہ یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان بھی غریب اور ان کا خدا بھی غریب، کہ مسلمانوں کا خدا جو ہے وہ قرض مانگ رہا ہے، اس لیے مجھے رہا نہیں گیا، میں غصہ میں آیا اور زور سے تماچا مار دیا۔ تو اب اس کے بعد جو ہے دیکھیے یہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی قربانی دی ہے اسلام کے خاطر، اسلام کے خاطر مسلمانوں کے لیے بڑی قربانیاں دی ہے، لیکن یہاں پہ قانون کی بات، شریعت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر لاؤ گواہ پیش کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ایمان والے ہیں، اگرچہ دین کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہے، لیکن اس کے باوجود شریعت کا جو قانون ہے اس قانون سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہٹ سکتے تھے، کہے کہ گواہ پیش کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ وہاں تو سارے ظالم ہی لوگ تھے، سارے یہودی تھے، اب میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ اگر کوئی مسلمان میرے ساتھ ہوتا تو گواہی دیتا، وہاں تو سارے کے سارے یہودی تھے۔ اس کے بعد پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ ایسا کرو قسم کھاؤ۔ اب ذمہ یہ تھا کہ بھائی یہودی قسم کھائے، اب وہ یہودی لوگ تو جھوٹا ہوتے ہیں، فوراً قسم کھا لیا اور کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ طعنہ نہیں دیا۔ یہودی جھوٹے ہوتے ہیں، فوراً بات کو بدل دیے، قسم بھی کھا لیے، اور کیا کہنے لگے یہودی کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میں نے یہ طعنہ نہیں دیا، میں نے یہ بات نہیں کہی۔ اب اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو قانون شریعت تو سب کے لیے برابر ہے۔ اب اس کے بعد اس یہودی عالم کو یہ کہتے ہیں کہ تم بھی ایک تماچا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارو۔ ابھی دیکھیے کہ وہ یہودی ابھی مارا نہیں ہے، مارنے والا تھا ہی، ابھی مارا نہیں ہے،
مارنے کا جیسے ہی ارادہ کیا کہ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام تازہ وحی لے کر آئے، اور وحی کیا ہے؟ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یہ وحی لے کر آئے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات سن لی جو وہ یہ کہہ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات سن لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ریکارڈ کرنے والے بھی ہیں۔ اور اس کے بعد آیت نازل ہوئی اور یہ کہا گیا یہ یہودی جھوٹا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت کو یاد کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جب آپ دین کی دعوت دے رہے تھے اس وقت کوئی تصدیق کرنے والا نہیں تھا۔ سب سے پہلے اگر کوئی تصدیق کیا اور سب سے پہلے اگر کوئی ایمان لایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آج جب یہودی جھوٹا الزام لگا رہا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی نے یہ طعنہ دیا، تو آج ان کی بات پر تصدیق نہیں کی جا رہی ہے، حالانکہ تصدیق کرنی چاہیے۔ فوراً تصدیق کہاں سے ہو رہی ہے؟ کہاں سے ہو رہی ہے؟ ڈائریکٹ آسمان سے۔ اور کون تصدیق کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ یہ جو قرض حسنہ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگ رہے کہ قرضہ دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو میں مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر انشاءاللہ حدیث پر بھی بیان کروں گا۔ مثال یہ ہے کہ آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم سا بچہ۔ ہر شخص بچے سے محبت کرتا ہے۔ اب ان کے والد محترم فادر محنت کر کے آئے اور اس کے لیے بسکٹ کا ڈبہ لے کر آئے۔ کیا لائے؟ بسکٹ کا ڈبہ لائے، یا مثال کے طور پر مٹھائیاں لے کر آئے، اور اس کے بعد اپنے بچے کو، چھوٹے سے بچے کو وہ مٹھائیاں دیتے ہیں یا وہ بسکٹ کا ڈبہ دیتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ لانے والے کون ہیں؟ والد صاحب ہیں، ابو ہیں، لیکن اس کو جو ہے اپنے بچے کو دیتے ہیں، اور بچے کو دینے کے بعد محبت سے کہتے ہیں کہ بیٹا ایک بسکٹ مجھے بھی دے دو، ایک بسکٹ مجھے بھی دو۔ وہ مٹھائیاں کھا رہا ہے، محبت سے وہ باپ کیا کہتا ہے کہ مجھے بھی ایک مٹھائی دو، حالانکہ باپ کو اس کی ضرورت نہیں، لانے والا تو باپ ہی ہے، دینے والا تو باپ ہی ہے۔ لیکن مثال یہ میں دے رہا ہوں کہ اب باپ کو اپنی اولاد کا وہ ادا پسند کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ خوشامد کر رہا ہے۔ یہ محبت کی ایک علامت ہے کہ باپ ہی نے دیا اور محبت سے کہا کہ مجھے بھی ایک بسکٹ کھلا دو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے اور آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا سارا یہ مال و دولت دیا ہوا ہے۔ اللہ اس وجہ سے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم جو ہے غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ بھائی آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ پورا مال خرچ کر دیجئے، اپنی حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق آپ اپنے مال کو خرچ کریں۔ اب دیکھیں ہم جہاں پہ خرچ کرنے کا ہے وہاں پہ نہیں خرچ کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں نا۔ افسوس کے ساتھ اگر آپ کو مسلمانوں کی امیری دیکھنی ہو، مسلمانوں کی امیری دیکھنی ہو تو کہاں دیکھے؟ شادیوں میں دیکھے۔ مسلمانوں کی امیری دیکھنی ہو تو پارٹیوں میں دیکھے۔ مسلمانوں کی امیری دیکھنی ہو تو گھروں کو دیکھے۔ مسلمانوں کی امیری دیکھنی ہو تو شیطان والے راستے میں خرچ کرنے کو دیکھ لیجئے، لاکھوں کروڑوں روپیہ صرف کر دیں گے۔ مسلمانوں کی غریبی دیکھنی ہو
مسجد کے امام مؤذن کو دیکھ لیجیے، مسلمانوں کی غریبی دیکھنی ہو، مسلمانوں کے مدارس اور مسلمانوں کے اسکولز اور کالج کو دیکھ لو، مسلمانوں کی غریبی دیکھنی ہو، مسلمانوں کی خستہ حالت کو دیکھ لو کہ آج کتنے ایسے ہمارے بچے ہیں جو تعلیم میں اس وجہ سے پیچھے رہ جا رہے ہیں، تعلیم کے میدان میں آگے اس وجہ سے نہیں بڑھ رہے کہ ہم ان کا سپورٹ نہیں کر رہے، ان کو ہم پکڑ کر یہ نہیں کہہ رہے کہ چلو بھائی ہم پیسہ دے دیں گے، تم ایڈمیشن لو، ہم تمہیں تعلیم میں آگے بڑھائیں گے، ہم تمہارا سارا خرچہ کرائیں گے۔ آج ہم نے وہ طریقہ اختیار کر لیا جو غیروں کا طریقہ تھا، اور ہمارے طریقے کو اس نے اختیار کر لیا جو غیرہ۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری تعلیمات ہے جو غیروں نے اپنایا ہوا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ، اللہ کے راستے میں مال صرف کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ حلال کمائی سے اگر صدقہ کرتا ہے، اگرچہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، حیثیت کے مطابق، بھائی میری حیثیت صرف 10 روپیہ کی دینے کی ہے تو ہم 10 ہی روپیہ دیں گے۔ کوئی آدمی 10 لاکھ کی حیثیت رکھتا ہے، 10 لاکھ کو کوئی آدمی اگر اخلاص کے ساتھ حلال پیسے سے اگر ایک کھجور کی بھی صدقہ کرتا ہے، حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس کی ایسی پرورش اور تربیت کرتے ہیں جیسے کوئی انسان اپنے چھوٹے بچے کی پرورش کرتا ہے یا کوئی گائے بچڑے کی پرورش کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں تک بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرورش کرتے 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 وہ جو آپ نے ایک کھجور صدقہ کیے اللہ کے راستے میں حلال پیسے سے اخلاص کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ آپ کا احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ اجر و ثواب میں ایک کھجور اخلاص کے ساتھ آپ نے اللہ کے راستے میں دیا اور وہ ثواب میں بڑھتے بڑھتے احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ بھائی احد پہاڑ کا برابر، اب تو ان کو کاٹ کاٹ کر کچھ کم بھی کر دیا گیا، ورنہ جب وہاں کے پتھروں کو اور وہاں کی چیزوں کو جب نہیں کاٹا گیا تھا تو 500 میل، 5 میل کے برابر، 500 نہیں 5 میل اور کہیں اس سے بھی فاصلہ کے برابر تھا۔ اب سوچئے احد پہاڑ کے برابر آپ کا اجر و ثواب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اگر مال و دولت سے نوازا، آپ مت ڈریے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے کہ نہیں، اگر 1000 روپیہ میں تم 50 روپیہ صدقہ دے دو گے، 950 روپیہ بچے گا، 50 روپیہ گھٹ جائے گا اور اس کے بعد تمہیں پریشانی ہوگی۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، غریبی نہیں آ سکتی، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ آج بھی الحمدللہ ایسے مسلمان ہیں کہ ہمیشہ ہر ماہانہ وہ جو ہے اپنے تنخواہ میں سے بھی جو ہے وہ چاہے مساجد کے اندر ہو، مدارس میں ہو، اسکول کالج میں ہو یا غریبوں میں ہو، وہ مدد کرتے۔ آج بھی الحمدللہ رانچی جھارکھنڈ میں ہو یا اور بھی جگہوں میں ہو، ایسے لوگ ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ الحمدللہ ہے جو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخی سے اللہ بھی قریب ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے لوگوں سے قریب ہے، اور سخی سے لوگ بھی قریب ہوتے ہیں اور دوزخ اس سے دور ہوتا ہے۔ سخی جو ہوتا ہے، سخاوت یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا، اللہ بھی اس سے قریب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب، اور وہ لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے اور وہ جہنم سے دور
ہوتا ہے۔ اسی کا برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بخیل آدمی ہے، جو صرف پیسہ جمع کرتا ہے، اکاؤنٹ میں بھرا ہوا ہے، لیکن وہ مال کو خرچ نہیں کرتا، بس صرف اپنے اور اپنے گھر والوں کے بارے میں فکر کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ سے بھی دور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ وہ جنت سے بھی دور، وہ جنت سے بھی دور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دینے والا بناوے۔ آپ ڈریے مت۔ بہت سے لوگ یہ ڈرتے کہ نہیں بھائی میں خرچ کروں گا تو غریبی آ جائے گی، پھر کیا پتہ آگے چل کے پتہ چلا سارا مال خرچ ہو جاوے گا۔ بھائی اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں اس کا مال گھٹتا نہیں ہے، اس کا مال بڑھتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ میں سناتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سب کو معلوم ہے، جنت کی عورتوں کی سردار اور خاتون جنت، یعنی جنت میں جتنی بھی عورتیں ہوں گی ان سب کے سردار کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کرتے تھے، لیکن غریبی کا عالم کیا تھا؟ اللہ اکبر، کئی دن تک بھوکا رہتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھوکا رہتے تھے، لیکن اللہ اکبر، کوئی غریب آتا تھا اپنی حیثیت کے مطابق اس کو اپنے گھر سے واپس نہیں کرتے تھے، جو ہوتا تھا گھر میں وہ دے دیا کرتے تھے۔ یہ صدقہ کی جو ہے ان کے اندر فضیلت تھی، مقام و مرتبہ تھا۔ ایک مرتبہ کئی دن سے بھوکا تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھوکا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھوکا، گھر میں امام حسن حسین چھوٹے بچے ہیں وہ بھی بھوکے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس ایک چادر ہے، اس چادر کو لے جائیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا حضرت فاطمہ نے کہ جا کر اس کو بازار میں بیچ دیجئے، اور اس سے جو پیسہ آئے گا اس سے ہم لوگ کھانا کھائیں گے، اناج لے کر آئیے گا، ہم لوگ کھانا مل بانٹ کر کھائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر لے کر بازار پر جاتے ہیں، اور بازار میں جانے کے بعد 6 درہم میں اس کو بیچ دیتے ہیں۔ کتنے درہم میں؟ 6 درہم میں بیچ دیتے ہیں۔ جب واپس آنے لگتے ہیں تو راستے میں ایک فقیر مل جاتا ہے، راستے میں ایک فقیر مل جاتا ہے، وہ ہمارے جیسا فقیر نہیں، وہ واقعتاً فقیر تھا۔ آج افسوس کی ساتھ یہ ہے کہ ہمارے پیر ہاتھ سالم ہے، سلامت ہے، طاقت ہے کام کرنے کی، لیکن فقیر بھیک مانگنے کے لیے بیٹھ جاتا، اس کی عادت پڑ گئی۔ ایسے لوگوں کو فقیر نہیں کہا گیا، فقیر ان کو کہا گیا کہ ایک وقت کھانا ہے تو دوسرا کھانا وقت اس کے پاس کھانا موجود نہیں ہو۔ غریب ایسے لوگ ہیں، معذور ہو کہ پیر نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، اور وہ بیچارہ کہیں جا کر کام کرنے کی طاقت نہیں، ایسے لوگوں کو آپ مدد کیجئے۔ لیکن جو آدمی بازاروں میں، ہر شخص غریب نہیں ہوتا، تھوڑی تحقیق بھی کر لیا کرے، ہے نا، تھوڑی تحقیق کرنی چاہیے کہ بھائی واقعتاً میرا پیسہ جا رہا ہے، یہ صحیح جگہ جا رہا ہے یا نہیں۔ پتہ چلا کہ مالدار کو دیے تو آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا، اس لیے تحقیق کرنی چاہیے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، 6 درہم لے کر جب وہ واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک فقیر مل گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا کہ میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ کھانا نہیں کھایا ہوں، مجھے کچھ دے دیجئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 6 درہم جو ہے، جو چادر بیچ کر لا رہے تھے، وہ 6 درہم اسی غریب کو دے دیے۔ واپس گھر میں آئے، واپس گھر ابھی نہیں پہنچے، جب گھر واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہو گئی، اور اس کے پاس ایک بہت اچھی اونٹنی تھی، عمدہ اونٹنی تھی۔ اب وہ شخص کہنے لگا کہ یہ اونٹنی خریدو گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس جیب میں تو پیسہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ میں خرید لوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ایسا کیجئے، آپ ادھار
ہم سے یہ اونٹنی لے لیجئے 100 درہم میں، جب آپ کے پاس پیسہ ہو جائے گا تو آپ ہمیں دے دیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب آپ اپنے سے تیار ہے مجھے ادھاری دینا چاہ رہے ہیں تو آپ 100 درہم میں ہمیں دے دیجئے یہ اونٹنی۔ دیکھیے اللہ کی کیسے مدد آتی ہے، جب اللہ پر کوئی بھروسہ کرتا ہے اور اللہ پر کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اللہ کی کیسے مدد آتی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے 100 درہم میں وہ اونٹنی لے لیے۔ اب اس کے بعد جیسے آگے تھوڑا سا بڑھے تو پھر ایک دوسرا شخص سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ تو بہت اچھی اونٹنی ہے، ہم اس اونٹنی کو خریدنا چاہتے ہیں، کتنا دیں گے؟ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی آپ جتنا دے دیجئے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، دوسرا شخص، کہ آپ 160 درہم لیجئے اور یہ اونٹنی مجھے دیجئے، یہ اونٹنی مجھے بہت پیاری لگ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 160 درہم میں اس اونٹنی کو اس دوسرے شخص کو دے دیے، اور اس کے بعد پھر جو 100 درہم لیے تھے ادھاری، وہ آدمی کو تلاش کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 درہم دیے، اور 60 درہم جو بچ گئے وہ 60 درہم میں اناج وغیرہ لے کر، کھانے کی چیزیں لے کر گھر کے اندر داخل ہوئے، کچھ پیسہ بچ بھی گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تھی کہ بھائی اتنی چھوٹی سی چادر اور آخر اتنا اناج اور اتنا پیسہ کیسے آ گیا؟ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سارا واقعہ بیان کیا کہ کیسے کیسے ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی کہا کہ میں آج جو سودا کیا ہوں وہ اللہ کے لیے کر کے آ رہا ہوں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کر کے آ رہا ہوں، اسی وجہ سے مجھے اس میں نفع ہوا۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ یہ واقعہ دونوں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو، تم اس سودا میں تمہیں نفع ہوا، اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو پہلے شخص جو اونٹنی تمہیں ادھاری میں دیے تھے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اللہ کے حکم سے آئے تھے۔ جو پہلا شخص آپ کو ادھاری دیے تھے اونٹنی، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جو دوسرا شخص جو آپ سے اونٹنی خریدا تھا یہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ اب اس کے بعد جو 6 درہم جو اللہ کے راستے میں آپ نے مال خرچ کیا، اسی کا بدلہ اللہ نے آپ کو دنیا میں دیا، اور اجر و ثواب آخرت میں تو آپ کو ملے گا۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں بیان کیا کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ میں مال خرچ کروں گا، کیا پتہ کورونا وائرس آ جاوے تو پتہ چلا کہ اس وقت میرے پاس پیسہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ بھائی کل کے بارے میں ٹینشن نہیں لینے کا، ابھی آپ کو اللہ تبارک و تعالی مال دیے ہیں تو غریبوں کو حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اللہ تبارک و تعالی اسی میں آپ کو مدد بھی کریں گے، مال میں آپ کو اضافہ بھی کریں گے، اور سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔